وہ حدیث ہے کہ امام ابو داؤد و امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری اور سنن ابی داؤد کے اندر نریٹ کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھاؤ پیو صدقہ و خیرات کرو اور پہنو ہر وہ لباس جس میں اسراف و تکبر کا انداز نہ ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے فرما دیا کھاؤ پیو جو مرضی کرو، صدقہ و خیرات بھی کرو، ٹھیک ہے، لباس بھی پہنو، جون سے مرضی کپڑے پہنو، جون سے مرضی برانڈس کے کپڑے پہنتے رہو، لیکن دو چیزیں نہیں ہونی چاہیے ان کے اندر، نہ کھانے پینے میں، نہ صدقہ و خیرات میں، اور نہ پہننے اوڑھنے میں. دو چیزیں نہیں ہونی چاہیے. وہ کیا؟ پہلی چیز اسراف نہیں ہونا چاہیے، حد سے زیادہ نہیں بڑھنا چاہیے. مثال کے طور پہ میں ایک برانڈ کی سوٹ پہنتا ہوں جس کی قیمت 2500 سے 3000 روپے، اس کی ایک شلوار قمیض کی قیمت ہے ان سٹچ کی، ٹھیک ہے. میں اگر یہ سوٹ پہنتا ہوں، ٹھیک ہے، اور باقاعدگی سے پہنتا ہوں، ایک وقت آتا ہے کہ تھوڑے سے جو سے نا وہ حالات میرے ڈاؤن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں، لیکن میں پھر بھی زبردستی اپنے کھانے پینے کے پیسے کم کر کے ان پیسوں کو کپڑے کے اوپر لگا رہا ہوں، ان پیسوں کو ان چیزوں پہ لگا رہا ہوں جو اضافی ہیں، ٹھیک ہے. اس کا مطلب وہ اسراف کے اندر جا رہا ہے، وہ ایکسٹرا چیزوں کے اندر جا رہا ہے. میرا گزارا اس سے بھی ہو سکتا ہے جس کے اندر میرا پیٹ ہی بھر جائے گا اور میں کپڑے پہن لوں گا اور وہ اچھے بھی لگیں گے اور باقاعدہ وہ جو ہے نا وہ اتنی کم قیمت کے بھی نہیں ہوں گے، میرا گزارا ان میں بھی ہوتا ہے. لیکن اگر میں کہوں کہ نہیں میں نے لینا ہے کچھ 6000 کا سوٹ ہی لینا ہے، کھانے کو گھر 1 روپیہ نہ ہو، کھانے کو گھر 3 ٹائم کی روٹی نہ ہو، تو یہ اسراف کے اندر شامل ہوگا. دوسری چیز تکبر نہیں کرنا. انسان شیطان جو ہے نا انسان کو دو اوقات کے اندر سب سے زیادہ نیکیوں سے روکتا ہے. پہلا وقت وہ جب انسان نیکی شروع کرتا ہے، شیطان کہتا ہے کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا، کیڑے پاسے جا رہے ہیں، مولوی بننے لگ گئے ہیں. انسان نمازیں پڑھنا شروع کر دے نا تو شیطان سب سے پہلے دوسرے لوگوں کے دل کے اندر پتہ کہ بات ڈالتا ہے، اینو دیکھو سارے گناہ کر کے سارے بلنڈر کر کے آج نمازیں شروع کرتی ہیں، کرتا نا شیطان. اس طرح دوسرے لوگوں کے دلوں میں بات ڈالتا اس انسان کے اپنے دل کے اندر، شیطان اس انسان کے اپنے دل کے اندر ہی بات ڈالتا ہے کہ تو کیڑے منہ نہ رب کو جا رہے ہیں، کون سی شکل لے کے رب کی مسجد کے اندر جا رہے ہو، رب کی نافرمانی کرتے ہو، مسجد کے اندر چلے آتے ہو، اس لیے مسجد نہیں جانا. شیطان انسان کے دل میں باتیں ڈالتا ہے. یہی وجہ ہوتی ہے کہ انسان نیکی کرتا ہی نہیں ہے، نیکی سٹارٹ ہی نہیں کرتا. کسی دین کی درس گاہ کے اندر بیٹھتے نہیں، کسی مجلس کے اندر بیٹھتے نہیں جہاں پہ دین کو سکھایا جا رہا ہے. کیوں؟ شیطان اس کے دل میں بات ڈالتا ہے کہ پہلے جتنا علم ہے اس پر عمل ہو نہیں رہا، اور علم حاصل کری یار عمل کیسے کرو گے، لہٰذا علم ہی نہ حاصل کرو. شیطان یہ سب سے پہلا بلنڈر یہ کرتا ہے. دوسرا بلنڈر، اگر انسان اپنے آپ کو اپنے نفس کو مار کے وہ نیکی کر بھی لے، پھر جب نیکی اینڈ ہوتی نا، اب شیطان انسان کے دل میں کہتا ہے واہ بھی واہ بڑی بات ہے جناب، نیکی کر لی ہے. پھر شیطان کی کوشش ہوتی ہے اب جو نیکی کر لی وہ ضائع کر دے. اب وہ کس طریقے سے انسان نے کسی شخص کو پیسے دیے، صدقہ دیا ہے، کسی شخص کو پیسے دیے صدقے کے طور پہ، کسی کا بھلا کیا ہے. اب شیطان اس بندے کے دل کے اندر بات ڈالے بھائی جی تو نے تو بڑا اچھا کام کیا ہے، اس بندے کا بھلا کر دیا، اس بندے کے یہ کام سولو ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے. اب جب بھی وہ بندہ آپ سے ملے اور آپ جو ہے نا اس کو جتلائیں کہ تجھے یاد ہوگا جب تیرے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا میں نے تجھے اس طرح پیسے دیے، تیرے کام سیٹ ہو گئے تھے. جب انسان اس طرح کی باتیں جتلائے گا اس کی وہ ساری نیکی ضائع ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بیان فرمایا کہ تم اپنے صدقہ و خیرات کو ضائع نہ کرو بالمن والاذی، اذیت کے ساتھ اور احسان کے ساتھ. آپ احسان جتلانا شروع کر دیں گے آپ کی نیکی کا فائدہ کوئی نہیں. دنیا میں فائدہ ہو سکتا ہے بندہ آپ کی قدر کرنا شروع کر دے، لیکن آخرت میں کوئی انسان کا رول نہیں ہوگا اس چیز کے بارے میں. دوسری چیز اذیت کے بارے میں، کہ انسان بار بار اس کو ٹونٹ مارے کہ تو نیلا ہوندا سی، تو خالی ہاتھ کنگلا ہوندا سی، انسان ٹونٹ مارے اس کو، تو یہ اذیت ناک چیز ہوتی ہے. یہ اس انسان کے لیے تکلیف دہ سبب ہوتا ہے. انسان جب یہ دو کام کرتا ہے انسان کی نیکی تمام نیکیاں ضائع ہوتی ہیں. شیطان کی کوشش ہوتی ہے یا تو شروع میں نیکی کرے ہی نہ، اگر کر لے اب اتنی محنت سے نیکی کی ہے، شیطان کہتا ہے اب اس کو ضائع کر دیں. یہ دو کام کرتا ہے شیطان. لہذا نہ اسراف کرنا ہے اور نہ تکبر کرنا ہے. تکبر یہ ہے کہ انسان جو ان سے ہے نا کسی چیز کو استعمال کرتے ہوئے کسی اکڑ کے اندر رہے کہ میں ہوں، اپنی ذات کے اندر رہے کہ جناب میں ہوں. جب انسان کے اندر میں کی چیز آئی تھی نا، انسان کے اندر تکبر پیک لیول پہ چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن جیت کے فرمایا تم میں تکبر ہے ہی کس چیز کا؟ کیا تم پہاڑوں کی سربلندیوں کو کور کر سکتے ہو، یا سمندر کی گہرائیوں کو کور کر سکتے ہو؟ جو سمندر کی گہرائی کے اندر تک نہیں پہنچ سکتے، پہاڑ کی بلندی تک نہیں پہنچ سکتے، تکبر کس چیز کا؟ انسان چھوٹی سی ایک شخصیت ہے، چھوٹی سی ایک شخصیت انسان ہے.
انسان سے بڑھ کے شہر ہیں، شہر سے بڑھ کے صوبے ہیں، صوبوں سے بڑھ کے ملک ہے، ملک سے بڑھ کے ایک دنیا ہے، ٹھیک ہے، دنیا سے بڑھ کے ایک نظام شمسی ہے، سولر سسٹم ہے، 9 سیارے ہیں، ایک ستارہ ہے، سورج ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ہی ہمارا چاند ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس سے باہر چلے جائیں، اس طرح کے سولر سسٹم کی طرح کے ملینز اینڈ ٹریلینز آف سولر سسٹم اس کائنات کے اندر موجود ہیں، اور وہ سارے کے سارے مل کے ایک ملکی ویو بناتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ملکی ویو ملینز اینڈ ٹریلینز مل کے ایک کہکشاں بنا دیتی ہے، غالباً اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک کہکشاں اگر ملینز اینڈ ٹریلینز آف کہکشائیں مل جائیں تو اس کے اندر ایک جو ہے نا وہ کاسمک ویب بنتی ہے۔ کاسمک ویب بھی اس کائنات کے اندر ملینز اینڈ ٹریلینز ہے۔ اب انسان تصور کرے کہ جس ذات نے اتنی ملینز اینڈ ٹریلینز آف کاسمک ویبز بنا دی ہیں، وہ انسان، اس کی قدر انسان کے سامنے کی، انسان اس شخص اس ذات کے سامنے انسان کی قدر کیا ہوگی؟ انسان اتنی سی چیز ہے، کائنات لامحدود ہے۔ زمین جتنا انسان ہو سکتا ہے؟ جب زمین جتنا نہیں ہو سکتا، یہ زمین اس سورج کے سامنے اتنی سی ہے۔ جب سورج کے سامنے اتنی سی تو ہمارا سورج ان ستاروں، ان کاسمک ویوز کے سامنے ایک نقطے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اب تصور کریں انسان کے اندر تکبر ہے تو کس چیز کا؟ کیا یہ بہت اچھی چیز سے بنا ہے؟ مٹی سے بنا ہے، جس مٹی کے اوپر آپ ننگے پاؤں رکھنا پسند نہیں کرتے، اس مٹی سے انسان بنا ہے۔ تکبر کس چیز کا؟ لہذا جب انسان تکبر کرے گا، اسراف کرے گا، اللہ تعالیٰ نیکیوں کو ایسے ایسے کر کے ضائع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو کیا لگے؟ اللہ تعالیٰ کو آپ کی نیکیوں کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ صمد ہے، بے نیاز اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں کسی چیز کی۔ یہ انسان جو نیکیاں کرتا ہے یہ اپنی ذات پہ احسان کر رہا ہوتا ہے، اپنی ذات کے لیے بھلا کر رہا ہوتا ہے، اور کسی کے لیے بھلا نہیں کر رہا ہوتا، کسی پہ احسان نہیں کر رہا، انسان اپنی ذات پہ احسان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔